بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوسرے ہی دن مکہ میں یہ خبر پہنچی کہ مسلمان مدینہ سے بدر کوچ کر گئے۔ اب ابو سفیان کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ کوچ کا حکم دیتا۔ قریش کی جو تعداد بدر کو کوچ کے لیے تیار ہوئی وہ 2000 تھی اور 100 گھڑ سوار اس کے علاوہ تھے۔ قیادت ابو سفیان کی تھی اور اس کے ماتحت خالد، اکرمہ اور صفوان نائب سالار تھے۔ حسب معمول ابو سفیان کی بیوی ہند، اس کی چند ایک کنیزیں اور گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ مسلمان رسول اکرم کی قیادت میں 14 اپریل 626 عیسوی بمطابق یکم ذیقعد 4 ہجری کے روز بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ قریش ابھی اصفان کے مقام تک پہنچے تھے۔ انہوں نے وہیں رات بھر کے لیے پڑاؤ کیا۔ صبح ان کی روانگی تھی، لیکن صبح طلوع ہوتے ہی ابو سفیان نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دینے کے بجائے اکٹھا کیا اور لشکر سے یوں مخاطب ہوا: قریش کے بہادروں، مسلمان تمہارے نام سے ڈرتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ ہماری جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ ان مٹھی بھر مسلمانوں کا ہم نام و نشان مٹا دیں گے۔ نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رہے گا، نہ کوئی اس کا نام لینے والا، لیکن ہم ایسے حالات میں لڑنے جا رہے ہیں جو ہمارے خلاف جا سکتے ہیں اور ہماری شکست کا باعث بن سکتے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم اپنے ساتھ پورا اناج نہیں لا سکے، مزید اناج ملنے کی امید بھی نہیں، کیونکہ خشک سالی نے قحط کی صورت پیدا کر دی ہے۔ پھر اس گرمی کو دیکھو، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بہادروں کو بھوکا اور پیاسا مروا دوں۔ میں فیصلہ کن جنگ کے لیے موزوں حالات کا انتظار کروں گا۔ ہم آگے نہیں جائیں گے، مکہ کو کوچ کرو۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ قریش کے لشکر نے 2 طرح کے نعرے بلند کیے۔ ایک ان کے نعرے تھے جو انہی حالات میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ دوسرے نعرے ابو سفیان کے فیصلے کی تائید میں تھے، لیکن حکم سب کو ماننا تھا۔ خالد، اکرمہ اور صفوان نے ابو سفیان کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، لیکن ابو سفیان پر ان کے احتجاج کا کچھ اثر نہ ہوا۔ ان تینوں نائب سالاروں نے یہ جائزہ بھی لیا کہ کتنے آدمی ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ جائزہ ان کے خلاف ثابت ہوا۔ لشکر کی اکثریت ابو سفیان کے حکم پر مکہ کی طرف کوچ کر گئی۔ خالد اور اس کے دونوں ساتھیوں کو مجبوراً لشکر کے پیچھے پیچھے آنا پڑا۔ خالد کو وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب وہ اہل قریش کے لشکر کے پیچھے پیچھے اکرمہ اور صفوان کے ساتھ مکہ کو چلا جا رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ یہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، جیسے ایک دوسرے سے شرمسار ہوں۔ خالد کو بار بار یہ خیال آتا تھا کہ لڑائی میں اس کی ایک ٹانگ کٹ جاتی، بازو کٹ جاتے، اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو جاتیں تو اسے یہ دکھ نہ ہوتا جو بغیر لڑے واپس جانے سے ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ اس طرح محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی ذات مر چکی ہو اور گھوڑے پر اس کی لاش مکہ کو واپس جا رہی ہو۔ نبی کریم کا قتل اس کا عزم اور عہد تھا جو وہ پورا کیے بغیر واپس آ رہا تھا۔ یہ عزم بچھو بن کر اسے ڈس رہا تھا۔ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ یادوں کا ایک ریلا تھا جو کہیں ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے یہودیوں کے تینوں قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع یاد آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے منہ موڑ گئے ہیں تو وہ سرگرم ہو گئے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف زمیندوز کاروائیاں شروع کیں، مکہ گئے اور قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، مگر قریش کا سردار ابو سفیان ٹس سے مس نہ ہوا۔ خالد کو معلوم نہ ہو سکا کہ ابو سفیان کے دل میں کیا ہے اور وہ مسلمانوں سے لڑنے سے کیوں گھبراتا ہے۔ اسی سال کے موسم سرما کے اوائل میں خیبر کے چند ایک سرکردہ یہودی مکہ گئے۔ ان کا سردار حیی بن اخطب تھا۔ یہ شخص یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا سردار بھی تھا۔ یہودیوں کے پاس زر و جواہرات کے خزانے تھے۔ یہ چند ایک یہودی ابو سفیان اور قریش کے دیگر سرداروں کے لیے بیش قیمت تحفے لے کر گئے۔ ان کے ساتھ حسین و جمیل لڑکیوں کا طائفہ بھی تھا۔ مکہ میں یہ یہودی ابو سفیان سے ملے، اسے تحفے پیش کیے اور رات کو اپنے طائفہ کا رقص بھی دکھایا۔ اس کے بعد حیی بن اخطب نے ابو سفیان سے خالد، اکرمہ اور صفوان کی موجودگی میں کہا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ختم نہ کیا اور ان کے بڑھتے ہوئے قدم نہ روکے تو وہ یمامہ تک پہنچ جائیں گے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو قریش کے لیے وہ تجارتی راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا جو بحرین اور عراق کی طرف جاتا ہے۔
قریش کے لیے یہ راستہ شہرک کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں، حی بن اخطب نے کہا، تو ہم مسلمانوں کے خلاف خفیہ کارروائیاں شروع کر دیں گے۔ ہم مسلمانوں سے دگنے تھے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے، ابو سفیان نے کہا۔ ان سے 3 گنا تعداد میں ان سے لڑے تو بھی انہیں شکست نہ دے سکے۔ اگر چند اور قبیلے ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ انتظام پہلے ہی کر دیا ہے، حی بن اخطب نے کہا۔ قبیلہ غطفان اور بنو اسد آپ کے ساتھ ہوں گے، چند اور قبیلے ہماری کوششوں سے آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ خالد کو کیا کچھ یاد نہ آ رہا تھا۔ 3-4 سال پہلے کے واقعات اسے ایک روز پہلے کی طرح یاد تھے۔ اسے ابو سفیان کا گھبرایا چہرہ اچھی طرح یاد تھا۔ خالد جانتا تھا کہ یہودی اہل قریش کو مسلمانوں کے خلاف صرف اس لیے بھڑکا رہے ہیں کہ یہودیوں کا اپنا مذہب اسلام کے مقابلے میں خطرے میں آ گیا تھا، لیکن انہوں نے ابو سفیان کو ایسی تصویر دکھائی تھی جس میں اسے مسلمانوں کے ہاتھوں تباہی نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف خالد، اکرمہ اور صفوان بن امیہ نے ابو سفیان کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ بزدل ہیں۔ اگر مسلمان موسم کی خرابی اور قحط میں لڑنے کے لیے آ گئے تھے تو ہم بھی لڑ سکتے تھے۔ آپ نے جھوٹ بول کر ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ابو سفیان بزدل ہے۔ ابو سفیان نے پورے قبیلے کو بزدل بنا دیا ہے۔ اب محمد کے چیلے ہمارے سر پر کودیں گے۔ اور ایسی ہی بہت سی طنز اور غصے سے بھری ہوئی آوازیں مکہ کے گلی کوچوں میں گشت کرتی رہتی تھیں۔ ان آوازوں کے پیچھے یہودیوں کا دماغ بھی کام کر رہا تھا، لیکن اہل قریش کی غیرت اور ان کا جذبہ انتقام انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ ابو سفیان اس حال تک پہنچ گیا کہ اس نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ خالد کو وہ دن یاد آیا جب اسے ابو سفیان نے اپنے گھر بلایا تھا۔ خالد کے دل میں ابو سفیان کا وہ احترام نہیں رہ گیا تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ وہ بادل ناخواستہ صرف اس لیے چلا گیا کہ ابو سفیان اس کے قبیلے کا سردار ہے۔ وہ ابو سفیان کے گھر گیا تو وہاں اکرمہ اور صفوان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، میں نے مدینے پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خالد کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ اس نے اکرمہ اور صفوان کی طرف دیکھا اور ان دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا، جس قدر جلدی ہو سکے لوگوں کو مدینے پر حملے کے لیے تیار کر لو۔ یہودیوں نے جن قبائل کو قریش کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا تھا ان سب کی طرف پیغام بھیج دیے گئے۔ یہ فروری 627 کے آغاز کے دن تھے۔ مختلف قبائل کے لڑاکا دستے مکہ میں جمع ہونے لگے۔ ان قبائل میں سے زیادہ فوج غطفان کی تھی، اس کی تعداد 3000 تھی۔ منیہ اس کا سالار تھا۔ 700 آدمی بنو سلیم نے بھیجے۔ بنو اسد نے بھی خاصی فوج بھیجی جس کا سالار طلیحہ بن خویلد تھا۔ اس کی تعداد تاریخ میں نہیں ملتی۔ قریش کی اپنی فوج کے تعداد 4000 پیادہ، 200 گھڑ سوار اور 1500 شتر سوار تھے۔ اس پورے لشکر کی تعداد جو مدینہ پر فوج کشی کے لیے جا رہی تھی کل 10,000 تھی۔ اس کی کمان ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ ابو سفیان نے اس متحدہ فوج کو جمیعۃ القبائل کہا تھا۔ ان میں سے کچھ قبائل مکہ میں نہیں آئے تھے۔ انہوں نے اطلاع دی تھی کہ جب لشکر مکہ سے روانہ ہوگا تو وہ اپنی اپنی بستی سے کوچ کر جائیں گے اور راستے میں لشکر سے مل جائیں گے۔ خالد کو آج بھی وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اس نے مکہ سے کوچ کیا تھا۔ لشکر کا تیسرا حصہ اس کی کمان میں تھا۔ اس نے ایک ٹیکری پر گھوڑا چڑھا کر وہاں سے اس تمام لشکر کو دیکھا تھا۔ اسے لشکر کے دونوں سرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ دف اور نفریاں اور شہنائیاں اور لشکر کی مترنم آواز جو ایک ہی آواز لگتی تھی خالد کے خون کو گرما رہی تھی۔ اس نے گردن تان کر اپنے آپ سے کہا تھا کہ مسلمان پس کے رہ جائیں گے اور اسلام کے ذرے عرب کی ریت میں مل کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں گے۔ یہ اس کا عزم تھا۔ یہ لشکر 24 فروری 627 عیسوی بمطابق 1 شوال ہجری مدینے کے قریب پہنچ گیا۔ قریش نے اپنا پڑاؤ اس جگہ ڈالا جہاں احد کی لڑائی کے لیے خیمہ زن ہوئے تھے۔ وہاں 2 ندیاں آ کر ملتی تھیں۔ دوسرے تمام قبائل احد کی پہاڑی کے مشرق کی طرف خیمہ زن ہوئے۔ قریش نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مدینہ کے لوگوں کو قریش کے لشکر کی آمد کی اطلاع ملی ہے یا نہیں 2 جاسوس تاجروں کے بیس میں مدینہ بھیجے۔ ابو سفیان اور اس کے تمام نائب سالاروں کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ مدینے والوں پر بے خبری میں حملہ کیا جائے، لیکن دوسرے ہی دن قریش کا ایک جاسوس جو یہودی تھا مدینہ سے آیا۔ اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمانوں کو حملہ آور لشکر کی آمد کی اطلاع مل چکی ہے۔ مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ اس یہودی جاسوس نے بتایا سارے شہر پر خوف طاری ہو گیا تھا۔
لیکن محمد اور اس کے قریبی حلقے کے آدمیوں کی للکار پر مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے۔ گلی کوچوں میں ایسے اعلان ہونے لگے جن سے تمام شہر کا جذبہ اور حوصلہ اونچ کر آیا اور مسلمان لڑائی کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہونے لگے۔ میرے خیال میں ان کی تعداد 3000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 3000 سے زیادہ نہ تھی۔ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مدینے پر حملے کے لیے جو لشکر آیا ہے اس کی تعداد 10,000 ہے، جس میں سینکڑوں گھڑ سوار اور شتر سوار بھی ہیں۔ اس وقت تک عرب کی سرزمین نے کسی لڑائی میں اتنا لشکر نہیں دیکھا تھا۔ تعداد کو دیکھا جاتا اور فن حرب و ضرب کے پیمانے سے دونوں اطراف کی فوجوں کو ناپا تولا جاتا تو مسلمانوں کو لڑے بغیر ہتھیار ڈال دینے چاہیے تھے، یا وہ رات کی تاریکی میں مدینہ سے نکل جاتے اور کسی اور بستی کو اپنا ٹھکانہ بناتے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 3000 مسلمان 10,000 کے لشکر کا مقابلہ ذرا سی دیر کے لیے بھی کر سکیں گے۔ 10,000 لشکر نہایت آسانی سے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا تھا، لیکن یہ حق اور باطل کی ٹکر تھی۔ یہ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والوں اور بت پرستوں کا تصادم تھا۔ خدا کو حق کا ساتھ دینا تھا، خدا کو اپنے اس عظیم پیغام کی لاج رکھنی تھی جو اس کی ذات باری نے غار حرا میں عرب کے سپود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا اور اسے رسالت عطا کی تھی۔ خدا ان کا ساتھ دیتا ہے جن کے دلوں میں حق اور صدق ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی للکار تھی جو مدینے کے گلی کوچوں میں سنائی دے رہی تھی۔ لیکن اے اللہ کی عبادت کرنے والو، خدا تمہارا ساتھ اسی صورت میں دے گا جب تم دلوں سے خوف و ہراس نکال کر ایک دوسرے کا ساتھ دو گے اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا عزم کرو گے۔ جو ہمارے اللہ کو نہیں مانتا اور جو ہمارے دین کو نہیں مانتا وہ ہمارا دشمن ہے اور اس کا قتل ہم پر فرض ہے۔ یاد رکھو، قتل کرنے کے لیے قتل ہونا بھی پڑتا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر اور کوئی طاقت نہیں جو تمہیں دشمن سے بچا سکے۔ تمہیں دفاع مدینے کا نہیں اپنے عقیدے کا کرنا ہے۔ اگر اس عزم سے آگے بڑھو گے تو 10,000 پر غالب آ جاؤ گے۔ خدا سوئے ہوئے یا خوف زدہ انسان کو معجزے نہیں دکھایا کرتا۔ اپنے عقیدے اور اپنی بستی کے دفاع کا معجزہ تمہیں خود دکھانا پڑے گا۔ نبی کریم نے مدینے والوں کا حوصلہ اس قدر مضبوط کر دیا تھا کہ وہ اس سے بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ لیکن رسول خدا اس سوچ میں ڈوب گئے کہ اتنے بڑے لشکر سے مدینے کو بچانا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ پورا یقین تھا کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہے، لیکن حق پرستوں کو خود بھی کچھ کر کے دکھانا تھا۔ بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ خدا نے اپنے نام لیواؤں کی مدد کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ ایک انسان تھا جس نے عمر کے آخری حصے میں اسلام قبول کیا تھا۔ اس انسان کا نام سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ سلمان فارسی آتش پرستوں کے مذہبی پیشوا تھے، لیکن وہ شب و روز حق کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے۔ وہ آگ کو پوجتے تو تھے، لیکن آگ کی تپش اور چمک میں انہیں وہ راز نظر نہیں آتا تھا جسے وہ پا لینے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ عقل و دانش میں ان کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا۔ آتش پرست انہیں بھی اسی طرح پوجتے تھے جس طرح آگ کو۔ جب سلمان فارسی کی عمر بڑھاپے کی دہلیز پھلانگ کر خاصی آگے نکل گئی تو ان کے کانوں میں عرب کی سرزمین کی ایک انوکھی آواز پڑی، خدا ایک ہے، محمد اس کا رسول ہے۔ یہ آواز سلمان فارسی کے کان میں گھر بیٹھے نہیں پڑی تھی۔ ان کی عمر علم کی تلاش میں سفر کرتے گزر رہی تھی۔ وہ تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ شام میں آئے تھے، جہاں قریش کے تاجروں کے قافلے اور کچھ مسلمان تاجر بھی جایا کرتے تھے۔ قریش کے تاجروں نے سلمان فارسی کو طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں بتایا کہ ان کے قبیلے کے ایک آدمی کا دماغ چل گیا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک دو مسلمانوں نے عقیدت مندی سے سلمان فارسی کو نبی کریم کا عقیدہ اور آپ کی تعلیمات سنائیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سن کر چونک پڑے۔ انہوں نے ان مسلمانوں سے کچھ اور باتیں پوچھیں۔ انہیں جو معلوم تھا وہ انہوں نے بتایا، لیکن سلمان فارسی تشنگی محسوس کر رہے تھے۔ وہ اتنا متاثر ضرور ہو گئے تھے کہ انہوں نے نبی کریم تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ عرصے بعد سلمان فارسی رسول خدا کے مقدس سائے میں جا بیٹھے۔ انہیں وہ راز مل گیا جس کی تلاش میں وہ مارے عمر گزار رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت تک سلمان فارسی بڑھاپے کے آخری حصے میں پہنچ چکے تھے۔ اپنے ملک میں سلمان فارسی صرف مذہبی پیشوا ہی نہ تھے، وہ جنگی علوم کے ماہر تسلیم کیے جاتے تھے۔ اس دور کے مذہبی پیشوا بھی جنگ و جدل اور سپاہ گری کے ماہر ہوتے تھے۔ علم و ادب کے عالم بھی سپاہی ہوتے تھے۔
لیکن سلمان فارسی کو خدا نے جنگ و جدل کے امور میں ایک غیر معمولی ذہانت دی تھی۔ اپنے ملک میں جب کوئی لڑائی ہوتی تھی یا دشمن حملہ آور ہوتا تھا تو سلمان فارسی کو بادشاہ طلب کر کے صورتحال ان کے آگے رکھتا اور مشورے لیتا تھا۔ نامور سالار بھی ان کے شاگرد تھے۔ وہ سلمان فارسی اس وقت مدینے میں رسول اکرم کے صحابہ کرام میں شامل تھے۔ رسول اکرم نے یہ صورتحال جو قریش نے آپ کے لیے پیدا کر دی تھی سلمان فارسی کے آگے رکھی۔ خندق کھودو جو سارے شہر کو گھیرے میں لے لے، سلمان فارسی نے کہا۔ رسول کریم اور وہاں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام اور سالار ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے کہ سلمان فارسی نے کیا کہہ دیا ہے۔ عرب خندق سے واقف نہیں تھے۔ فارس میں جنگوں میں خندق کا رواج تھا۔ سب کو حیران دیکھ کر سلمان فارسی نے بتایا کہ خندق کیا ہوتی ہے اور اس سے دفاعی کام کس طرح لیا جاتا ہے۔ رسول کریم نے جو خود تاریخ کے نامور سالار تھے خندق کی ضرورت اور افادیت کو سمجھ لیا، لیکن آپ کے دیگر سالار شش و پنج میں پڑ گئے۔ ان کے لیے اتنے بڑے شہر کے ارد گرد اتنی چوڑی اور اتنی بڑی خندق کھودنا قابل فہم نہیں تھا، لیکن انہیں رسول خدا کا حکم ماننا تھا۔ خندق کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کا حساب کر لیا گیا۔ رسول خدا نے خندق کھودنے والوں کی تعداد کا حساب کیا۔ آپ نے کھدائی کا کام اس تعداد پر تقسیم کیا تو 110 آدمیوں کے حصے میں 40 ہاتھ کھدائی آئی۔ رسول خدا نے دیکھا کہ لوگ خندق کو ابھی تک نہیں سمجھے اور وہ کھدائی سے ہچکچا رہے ہیں، تو آپ نے کدال اٹھائی اور کھدائی شروع کر دی۔ یہ دیکھتے ہی مسلمان کدالیں اور بیلچے لے کر نعرے لگاتے ہوئے زمین کا سینہ چیرنے لگے۔ ادھر اس وقت کے ایک شاعر حسان بن ثابت آ گئے۔ حسان مشہور نعت گو تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس موقع پر جب مسلمان خندق کھود رہے تھے، حسان نے ایسے اشعار ترنم سے سنانے شروع کر دیے کہ خندق کھودنے والوں پر وجد اور جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ خندق کی لمبائی چند گز نہیں تھی، اسے میلوں دور تک جانا تھا۔ شیخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بنی عبید تک یہ خندق کھودنی تھی۔ زمین نرم بھی تھی اور سنگلاخ بھی تھی، اور یہ نہایت تیزی سے مکمل کرنی تھی کیونکہ دشمن سر پر آن بیٹھا تھا۔ قریش کا لشکر اس عجیب و غریب طریقے دفاع سے بے خبر احد کی پہاڑی کی دوسری طرف خیمہ زن تھا۔ اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ چلتے چلتے خالد کو اپنی آواز سنائی دینے لگی۔ اہل قریش تو ٹھنڈے پڑ گئے تھے، ان پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ گھوڑا اپنی مرضی کی چال چلا جا رہا تھا۔ مدینہ ابھی دور تھا۔ خالد کو جھیپ سی محسوس ہوئی۔ اس کے قبیلے قریش نے اسے شرمسار کر دیا تھا۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ یہودیوں کے اکسانے پر اس کے قبیلے کے سردار اور سالار ابو سفیان نے مدینے پر حملے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ حملے کا فیصلہ تو ہوا۔ اتنا بڑا لشکر جو سرزمین عرب پر پہلی بار کسی جنگ میں دیکھا گیا تھا یہودیوں نے ہی جمع کیا تھا، لیکن خالد اس پر بھی مطمئن تھا کسی نے ہی یہ کام کیا ہو، لشکر تو جمع ہو گیا تھا۔ وہ اس روز بہت خوش تھا کہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ہی مسلمان مدینہ سے بھاگ جائیں گے۔ اگر مقابلے پر جم بھی گئے تو گھڑی دو گھڑی میں ان کا صفایا ہو جائے گا۔ وہ اس وقت تو بہت ہی خوش تھا جب احد کی پہاڑی کی دوسری طرف یہ سارا لشکر خیمہ زن تھا۔ جس صبح حملہ کرنا تھا اس رات اس پر ایسی ہیجانی کیفیت آری تھی کہ وہ اچھی طرح سو بھی نہ سکا۔ اسے ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ دوسری صبح جب قریش اور دوسرے اتحادی قبائل کا لشکر جس کی تعداد 10,000 تھی خیمہ گاہ سے نکل کر مدینے پر حملے کے لیے شہر کے قریب پہنچا تو اچانک رک گیا۔ شہر کے سامنے بڑی گہری خندق کھدی ہوئی تھی۔ ابو سفیان جو لشکر کے قلب میں تھا لشکر کو رکا ہوا دیکھ کر گھوڑا سر پر دوڑاتا آگے گیا۔ قریش کے جنگجو رک کیوں گئے ہیں؟ ابو سفیان چلاتا رہا۔ طوفان کی طرح بڑھو اور محمد کے مسلمانوں کو کچل ڈالو، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالو۔ ابو سفیان کا گھوڑا جب آگے گیا تو اس نے گھوڑے کی لگام کھینچ لی اور اس کا گھوڑا اسی طرح رک گیا جس طرح اس کے لشکر کے تمام سوار رکے کھڑے تھے۔ اس کے سامنے خندق تھی، اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ خدا کی قسم یہ ایک نئی چیز ہے جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ابو سفیان نے غصیلی آواز میں کہا۔ عرب کے جنگجو کھلے میدان میں لڑا کرتے ہیں، خالد بن ولید کو بلاؤ، اکرمہ اور صفوان کو بھی بلاؤ۔ ابو سفیان خندق کے کنارے کنارے گھوڑا دوڑاتا لے گیا۔ اسے کہیں بھی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں سے اس کا لشکر خندق عبور کر سکتا۔ یہ خندق شیخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بنی عبید کے اوپر سے پیچھے تک چلی گئی تھی۔ مدینہ کے مشرق میں شیخین اور لاوا کی پہاڑیاں تھیں۔ یہ مدینے کا قدرتی دفاع تھا۔ ابو سفیان دور تک چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ خندق کے پار مسلمان اس انداز سے گھوم پھر رہے ہیں جیسے پہرا دے رہے ہوں۔
اس نے گھوڑا پیچھے موڑا اور اپنے لشکر کی طرف چل پڑا۔ 3 گھوڑے اس کی طرف سر پر دوڑے آ رہے تھے جو اس کے قریب آ کر رک گئے۔ وہ خالد، اکرمہ اور صفوان کے گھوڑے تھے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ مسلمان کتنے بزدل ہیں؟ ابو سفیان نے ان تینوں سے کہا، کیا تم کبھی اپنے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کے یا رکاوٹ کھود کر اپنے دشمن سے لڑے ہو؟ خالد پر خاموشی طاری ہو گئی۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ اس خیال سے چپ نہیں ہو گیا تھا کہ ابو سفیان نے مسلمانوں کو بزدل جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا، بلکہ خاموش رہ کر وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ یہ خندق بزدلی کی نہیں، دانشمندی کی علامت تھی۔ جس کسی نے شہر کی دفاع کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا وہ کوئی معمولی عقل والا انسان نہیں تھا۔ اس نے پہلے بھی محسوس کیا تھا کہ مسلمان لڑنے میں اپنے جسم کی طاقت پر ہی بھروسہ نہیں کرتے، وہ عقل سے بھی کام لیتے ہیں۔ خالد کے دماغ ایسی ہی جنگی چالیں سوچتا رہتا تھا۔ مسلمانوں نے بدر کے میدان میں نہایت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے قریش کو بہت بری شکست دی تھی۔ خالد نے اکیلے بیٹھ کر اس لڑائی کا جائزہ لیا تھا۔ مسلمانوں کی اس فتح میں اسے مسلمانوں کی عسکری دانشمندی نظر آئی تھی۔ احد کی جنگ میں مسلمانوں کی شکست یقینی تھی، لیکن وہ جنگ فتح اور شکست کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔ اس میں بھی مسلمانوں کی عقل نے کام کیا تھا۔ کوئی اور بات بھی تھی خالد، اسے خیال آیا، کوئی اور بات بھی تھی۔ کچھ بھی تھا، خالد نے اپنے آپ کو جواب دیا۔ جو کچھ بھی تھا، میں یہ نہیں مانوں گا کہ یہ محمد کے جادو کا اثر تھا یا اس کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔ ہماری عقل جس عمل اور جس مظاہرے کو نہیں سمجھ سکتی اسے ہم جادو کہہ دیتے ہیں۔ اہل قریش میں ایسا کوئی دانشمند نہیں جو مسلمانوں جیسے جذبے سے اہل قریش کو سرشار کر دے اور ایسی جنگی چالیں سوچے جو مسلمانوں کو ایک ہی بار کچل ڈالے۔ خدا کی قسم، ہم اس لیے واپس نہیں چلے جائیں گے کہ مسلمانوں نے ہمارے راستے میں خندق کھود رکھی ہے۔ ابو سفیان خالد، اکرمہ اور صفوان سے کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے ان سے پوچھا، کیا خندق عبور کرنے کا کوئی طریقہ تم سوچ سکتے ہو؟ خالد کوئی طریقہ سوچنے لگا، لیکن اسے خیال آیا کہ اگر ان کے لشکر نے خندق عبور کر بھی لی تو مسلمانوں کو شکست دینا آسان نہ ہوگا، خواہ وہ کتنی ہی تھوڑی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ جن انسانوں نے تھوڑے سے وقت میں زمین اور چٹانوں کا سینہ چیر ڈالا ہے، ان انسانوں کو بڑے سے بڑا لشکر بھی ذرا مشکل سے ہی شکست دے سکے گا۔ کیا سوچ رہے ہو ولید کے بیٹے؟ ابو سفیان نے خالد کو گہری سوچ میں کھوئے ہوئے دیکھ کر کہا، ہمارے پاس سوچنے کا بھی وقت نہیں۔ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم بوکھلا گئے ہیں، ہمیں تمام تر خندق دیکھ لینا چاہیے۔ اکرمہ نے کہا، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں سے ہم خندق عبور کر سکیں گے۔ صفوان نے کہا، محاصرہ۔ خالد نے خود اعتمادی سے کہا، مسلمان خندق کھود کر اندر بیٹھ گئے ہیں، ہم محاصرہ کر کے باہر بیٹھے رہیں گے۔ وہ بھوک سے تنگ آ کر ایک نہ ایک دن خود ہی خندق کے اس طرف آ جائیں گے جدھر ہم ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مجھے یہی ایک طریقہ نظر آتا ہے جو مسلمانوں کو باہر آ کر لڑنے پر مجبور کر دے گا۔ ابو سفیان اپنے ان تینوں نائب سالاروں کے ساتھ خندق کے ساتھ ساتھ تمام تر خندق کو دیکھنے کے لیے جبل بنی عبید کی طرف چل پڑا۔ صلح کی پہاڑی مدینہ اور جبل بنی عبید کے درمیان تھی۔ مسلمان اس کے سامنے مورچہ بند تھے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کی تعداد دیکھی تو اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ذرا آگے بڑھا تو ایک گھوڑا جو بڑا تیز دوڑا آ رہا تھا اس کے پہلو میں آن رکا۔ سوار کو ابو سفیان بڑی اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ ایک یہودی تھا جو تاجروں کے بہروپ میں مدینہ کے اندر گیا تھا۔ وہ مدینہ سے شیخین کے سلسلے کو میں سے ہوتا ہوا قریش کے لشکر میں پہنچا تھا۔ اندر سے کوئی ایسی خبر لائے ہو جو ہمارے کام آ سکے؟ ابو سفیان نے پوچھا اور کہا، ہمارے ساتھ ساتھ چلو اور اتنا اونچا بولتے چلو کہ میرے یہ تینوں نائب بھی سن سکیں۔ مسلمانوں نے شہر کے دفاع اور آبادی کے تحفظ کے جو انتظامات کر رکھے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ یہودی نے کہا، یہ تو تم کو معلوم ہے کہ مدینہ چھوٹے چھوٹے قلعوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی بستیوں کا شہر ہے۔ مسلمانوں نے شہر کی عورتوں، بچوں اور ضعیفوں کو پیچھے کی طرف والے قلعوں میں بھیج دیا ہے۔ خندق پر نظر رکھنے کے لیے مسلمانوں نے گشتی پہرے کا جو انتظام کیا ہے اس میں 200-250 افراد شامل ہیں۔ یہ افراد تلواروں کے علاوہ پھینکنے والی برچھیوں اور تیر کمانوں سے مسلح ہیں۔ انہوں نے علاقے تقسیم کر رکھے ہیں جن میں وہ سارا دن اور پوری رات گشت کرتے رہتے ہیں۔ جہاں کہیں سے بھی تم خندق عبور کرنے کی کوشش کرو گے وہاں مسلمانوں کی خاصی زیادہ تعداد پہنچ جائے گی اور اس قدر زیادہ تیر اور برچھیاں برسائے گی کہ تم لوگ پیچھے کو بھاگ آنے کے سوا کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راتوں کو مسلمانوں کے جیش خندق سے باہر آ کر تم پر شبخون مار کر واپس چلے جائیں۔ عبداللہ بن ابی کیا کر رہا ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ اے قریش کے سردار،
یہودی جاسوس نے کہا، اتنی عمر گزار کر بھی تم انسانوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکے۔ عبداللہ بن ابی منافق ہے، مسلمان اسے جماعت منافقین کا سردار کہتے ہیں اور ہم اسے یہودیت کا غدار سمجھتے ہیں۔ اس نے مسلمان ہو کر ہم سے غداری کی تھی، مسلمانوں میں جا کر اس نے تمہارے حق میں انہیں دھوکے دیے۔ اگر احد کی جنگ میں تم جیت جاتے تو وہ تمہارے ساتھ ہوتا، مگر مسلمانوں کا پلہ بھاری دیکھ کر اس نے تم سے بھی اور یہودیوں سے بھی نظریں پھیر لی ہیں۔ تمہیں ایسے آدمی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو کسی مذہب کا پیروکار اور وفادار نہ ہو۔ اور حئی بن اخطب کہاں ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا، یہودی جاسوس نے جواب دیا۔ مدینہ میں ابھی میرے ساتھی موجود ہیں، وہ مسلمانوں کو جس قدر نقصان پہنچا سکے پہنچائیں گے۔ خالد کو آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اس یاد سے خفت سی محسوس ہو رہی تھی کہ مکہ سے مدینہ کو کوچ کے وقت جب اس نے اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر دیکھا تھا تو اس کی گردن اونچی ہو گئی اور سینہ پھیل گیا تھا، لیکن مدینہ کے سامنے آ کر 10,000 کا لشکر ریت کے ٹیلوں کی طرح بے جان نظر آنے لگا تھا۔ اسے محاصرے کا منظر یاد آنے لگا۔ لشکر کا جو حصہ اس کی زیر کمان تھا اسے اس نے بڑے اچھے طریقے سے محاصرے کی ترتیب میں کر دیا تھا۔ یہ محاصرہ 22 روز تک رہا۔ پہلے 10 دنوں میں ہی شہر کے اندر مسلمان خوراک کی کمی محسوس کرنے لگے، لیکن اس سے قریش کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا کیونکہ وہ اپنے ساتھ خوراک اور رسد بہت کم لائے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں مسلمان اپنے محاصرے میں لمبے عرصے کے لیے بٹھا لیں گے۔ خوراک کی جتنی کمی شہر والے محسوس کر رہے تھے اس سے کچھ زیادہ کمی قریش کے لشکر میں اپنا اثر دکھانے لگی تھی۔ سپاہیوں میں نمایاں طور پر بے چینی نظر آنے لگی۔ مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ اس کیفیت میں کہ شہر میں خوراک کا کوئی ذخیرہ نہ تھا اور لوگوں کو روزانہ نصف خوراک دی جا رہی تھی، منافقین اور یہودی تخریب کار درپردہ حرکت میں آ گئے۔ کوئی بھی نہ جان سکا کہ یہ آواز کہاں سے اٹھی، لیکن یہ آواز سارے شہر میں پھیل گئی۔ محمد ہمیں کیسی بری موت مروانے کا بندوبست کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ بہت جلد کیسر و کسریٰ کے خزانے ہمارے قدموں میں پڑے ہوں گے، دوسری طرف ہم نے اس کی نبوت کا یہ اثر بھی نہ دیکھا کہ آسمان سے ہمارے لیے خوراک اترے۔ لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن وہ گوشت پوست کے انسان تھے، وہ پیٹ کی آوازوں سے متاثر ہونے لگے۔ آخر ایک آواز نے انہیں پیٹ کے بھوت سے آزادی دلا دی۔ کیا تم خدا سے یہ کہو گے کہ ہم نے اپنے پیٹ کو خدا سے زیادہ مقدس جانا تھا؟ یہ ایک رعد کی کڑک کی طرح آواز تھی جو مدینہ کے گلی کوچوں میں سنائی دینے لگی۔ آج خدا کو وہ لوگ عزیز ہوں گے جو اس کے رسول کے ساتھ بھوکے اور پیاسے جانیں دے دیں گے۔ خدا کی قسم، اس سے بڑی بزدلی اور بے غیرتی مدینے والوں کے لیے اور کیا ہوگی کہ ہم اہل مکہ کے قدموں میں جا گریں اور کہیں کہ ہم تمہارے غلام ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ رسول اکرم شہر کے دفاع میں اس قدر سرگرم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن اور رات ایک ہو گئے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی تھے، آپ چاہتے تو معجزے بھی رونما ہو سکتے تھے، لیکن آپ کو احساس تھا کہ ہر آدمی پیغمبر اور رسول نہیں، نہ کوئی انسان آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا درجہ حاصل کر سکے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انسانوں کے لیے یہ مثال قائم کر رہے تھے کہ انسان اپنی ان لازوال جسمانی اور نفسیاتی قوتوں کو جو خداوند تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں استقلال اور ثابت قدمی سے استعمال کرے تو وہ معجزہ نما کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ محاصرے کے دوران آپ کی سرگرمیاں اور آپ کی حالت ایک سالار کے علاوہ ایک سپاہی کی بھی تھی۔ آپ کو اس کیفیت اور اس سرگرمی میں دیکھ کر مسلمان بھوک اور پیاس کو بھول گئے اور ان میں ایسا جوش پیدا ہو گیا کہ ان میں بعض خندق کے قریب چلے جاتے اور قریش کو بزدلی کے طعنے دیتے۔ وہ 7 مارچ 627 کا دن تھا جب ابو سفیان نے پریشان ہو کر کہا کہ حئی بن اخطب کو بلاؤ۔ اس کی پریشانی کا باعث یہ تھا کہ 10 دنوں میں ہی اس کے لشکر کی خوراک کا ذخیرہ بہت کم رہ گیا تھا۔ سپاہیوں نے قرب و جوار کی بستیوں میں لوٹ مار کر کے کچھ خوراک حاصل کر لی تھی، لیکن اس ریگزار میں لوگوں کے گھروں میں بھی خوراک کا کوئی ذخیرہ نہ تھا۔ قریش کے لشکر میں بددلی پھیلنے لگی۔ اپنے لشکر کے جذبے کو یوں ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر اس نے یہودیوں کے ایک قبیلے کے سردار حئی بن اخطب کو بلایا جو قریش کی زمین دوز مدد کے لیے لشکر کے قریب ہی کہیں موجود تھا۔ وہ تو اس انتظار میں تھا کہ اہل قریش اسے بلائیں اور اس سے مدد مانگیں۔ مدینہ سے کچھ ہی دور یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قریظہ کی بستی تھی۔ اس قبیلے کا سردار کعب بن اسد اس بستی میں رہتا تھا۔ رات جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، دروازے کی بڑی زور کی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا، دیکھو باہر کون ہے۔
حی بن اخطب آیا ہے۔ غلام نے کہا رات کے اس وقت وہ اپنے ہی کسی مطلب سے آیا ہوگا۔ کعب بن اسد نے غصیلی آواز میں کہا اسے کہو کہ میں اس وقت تمہارا کوئی مطلب پورا نہیں کر سکتا، دن کے وقت آنا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا وہ قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ اس معاہدے میں یہودیوں کے دوسرے دو قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر بھی شامل تھے، لیکن ان دونوں قبیلوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور مسلمانوں نے انہیں وہ سزا دی تھی کہ وہ لوگ شام کی طرف بھاگ گئے تھے۔ صرف بنو قریظہ تھا جس نے معاہدے کو برقرار رکھا تھا اور اس کا احترام کیا تھا۔ مسلمان جنگ خندق میں اس قبیلے کی طرف سے ذرا سا بھی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ حی بن اخطب بھی یہودی تھا، وہ کعب بن اسد کو اپنا ہم مذہب بھائی سمجھ کر اس کے پاس گیا تھا۔ وہ کعب بن اسد کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا چاہتا تھا، اس لیے وہ غلام کے کہنے پر بھی وہاں سے نہ ہٹا۔ کعب بن اسد نے پریشان ہو کر اسے اندر بلا لیا۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہو۔ کعب بن اسد نے حی سے کہا اگر تم ابو سفیان کے کہنے پر آئے ہو تو اسے کہہ دو کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس پر مسلمان پوری دیانتداری سے قائم ہیں۔ وہ ہمیں اپنا حلیف سمجھتے ہیں اور انہوں نے ہمیں پورے حقوق دے رکھے ہیں۔ کعب بن اسد ہوش میں آ حی بن اخطب نے کہا بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لے، مسلمانوں کی شکست مجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ خدائے یہودا کی قسم 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، پھر یہ مسلمان تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہودیوں نے انہیں شکست دلائی ہے۔ تم چاہتے کیا ہو حی؟ کعب بن اسد نے کہا قریش کے لشکر کا ایک حصہ پہاڑیوں کے پیچھے سے تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ حی نے کہا تمہاری موجودگی میں یہ سپاہی مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہیں کر سکتے۔ تم اپنے قبیلے سمیت قریش سے مل جاؤ اور مسلمانوں پر اس طرح حملہ کرو جم کر نہ لڑنا پڑے بلکہ ضرب لگا کر پیچھے ہٹ آؤ۔ اس سے قریش کو یہ فائدہ ہوگا کہ مسلمانوں کی توجہ خندق سے ہٹ جائے گی اور قریش کا لشکر خندق کو عبور کر لے گا۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں اور ہمارا حملہ وہ کام نہ کر سکے جو تم چاہتے ہو تو جانتے ہو مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ کعب بن اسد نے کہا تم مسلمانوں کے قہر و غضب سے واقف ہو، کیا بنو قینقاع اور بنو نذیر کا کوئی ایک بھی یہودی تمہیں یہاں نظر آتا ہے؟ ابو سفیان نے سب کچھ سوچ کر تمہیں معاہدے کی دعوت دی ہے۔ حی بن اخطب نے کہا اگر مسلمانوں کا قہر و غضب تم پر گرنے لگا تو قریش کے لشکر کا ایک حصہ تمہارے قبیلے کی حفاظت کے لیے شیخین اور لاوا کی پہاڑیوں پر موجود رہے گا۔ وہ شب خون مارنے والے تجربہ کار سپاہیوں کا لشکر ہوگا جو مسلمانوں کو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ تم مجھے اتنے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہو جو میرے پورے قبیلے کو تباہ کر دے گا۔ کعب بن اسد نے کہا تمہارا قبیلہ تباہ ہو یا نہ ہو اہل قریش اتنی قیمت دیں گے جو تم نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی۔ حی نے کہا یا اپنے تعاون کی قیمت خود بتا دو، جو کہو گے جس شکل میں مانگو گے تمہیں قیمت مل جائے گی اور تمہارے قبیلے کو پورا تحفظ ملے گا۔ مسلمان اگلے چند دنوں میں نیست و نابود ہو جائیں گے، تم اس کا ساتھ دو جو زندہ رہے گا اور جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی۔ کعب بن اسد آخر یہودی تھا، اس نے زر و جواہرات کے لالچ میں آ کر حی بن اخطب کی بات مان لی۔ قریش کا کوئی سپاہی ہماری بستی کے قریب نہ آئے۔ کعب بن اسد نے کہا مسلمانوں پر میرا قبیلہ شب خون مارتا رہے گا، یہ کام رات کی تاریکی میں کیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ شب خون مارنے والے بنو قریظہ کے آدمی ہیں۔ اور حی کعب نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا تم دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں اکیلا پڑا ہوں، میری راتیں تنہائی میں گزر رہی ہیں، آج کی رات تنہا گزارو۔ حی نے کہا کل تم تنہا نہیں ہوگے، مجھے 10 دنوں کی مہلت ملنی چاہیے۔ کعب نے کہا مجھے اپنے قبیلے کو تیار کرنا ہے۔ قریش اور بنو قریظہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ سعد بن عتیق معمولی سی قسم کا ایک جوان تھا جس کی مدینے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ خنجر اور تلواریں تیز کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ خدا نے اسے آواز پرسوز اور سریلی دی تھی اور وہ شاہ سوار تھا۔ راتوں کو کسی محفل میں اس کی آواز سنائی دیتی تو لوگ باہر آ کر اس کا گانا سنا کرتے تھے۔ کبھی رات کو وہ شہر سے باہر چلا جاتا اور اپنی ترنگ میں گایا کرتا تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک رات وہ پرسوز لے میں شہر سے دور کہیں گا رہا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت جوان لڑکی اس کے سامنے یوں آن کھڑی ہوئی جیسے کوئی جن یا چڑیل انسان کے حسین روپ میں آ گئی ہو۔ سعد گھبرا کر خاموش ہو گیا۔ اس آواز سے مجھے محروم نہ کر جو مجھے گھر سے نکال لائی ہے، لڑکی نے کہا۔ مجھے دیکھ کے تو خاموش ہو گیا ہے تو میں دور چلی جاتی ہوں، اپنے نغمے کا خون نہ کر۔
تیری آواز میں ایسا سوز ہے جیسے تو کسی کے فراق میں نغمہ سرا ہے۔ کون ہے تو؟ سعد نے کہا، اگر تو جنات میں سے ہے تو بتا دے۔ لڑکی کی جل ترنگ جیسی ہنسی سنائی دی۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں اس کی آنکھیں ہیروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں بنو قریظہ کے ایک یہودی کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ مذہب کو درمیان میں نہ لا، یہودن نے کہا، نغموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، میں تیرے لیے نہیں، تیرے نغمے اور تیری آواز کے لیے آئی ہوں۔ سعد اس یہودن کے حسن میں کھو گیا اور یہودن اس کی آواز سے مدہوش ہو گئی، اور آواز کے طلسم نے انہیں اس رشتے میں جکڑ لیا جسے موت بھی نہیں توڑ سکتی تھی۔ اس کے بعد بھی وہ ملے، وہ ایک دوسرے کے قیدی ہو گئے۔ ایک روز یہودن نے اسے کہا کہ سعد قبول کرے تو وہ اس کے پاس آ جائے گی اور اسلام قبول کر لے گی۔ 2-3 روز ہی گزرے تھے کہ مدینہ محاصرے میں آ گیا۔ سعد بن عتیق کا کام بڑھ گیا، اس کے پاس تلواریں، خنجر اور برچھیوں کی انیاں تیز کروانے والوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ راتوں کو بھی کام کرتا تھا۔ ایک روز یہ یہودن اپنے باپ کی تلوار اٹھائے اس کے پاس آئی۔ تلوار تیز کرانے کے بہانے آئی ہوں، یہودن نے کہا، آج ہی رات یہاں سے نکلو ورنہ ہم کبھی نہ مل سکیں گے۔ کیا ہو گیا ہے؟ پرسوں شام میرے باپ نے مجھے کہا ہے کہ قبیلے کے سردار کعب بن اسد کو میری ضرورت ہے۔ یہودن نے بتایا، باپ نے حی بن اخطب کا نام بھی لیا تھا۔ میں کعب کے گھر چلی گئی، وہاں حی کے علاوہ 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے آخری دن آ گئے ہیں۔ کعب بن اسد، حی بن اخطب اور قریش کے درمیان اس لڑکی کی موجودگی میں معاہدہ ہوا اور مسلمانوں پر عقب سے حملوں کا منصوبہ طے ہوا۔ اس یہودن کو رات کعب کے پاس گزارنی پڑی۔ صبح وہ اپنے گھر آ گئی۔ اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی، اس کی دلچسپیاں سعد کے ساتھ تھیں۔ اس کے کانوں میں یہ بات بھی پڑی تھی کہ کعب اسے بیوی یا داشتہ کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لے گا۔ سعد بن عتیق اس یہودن کی محبت کو تو بھول ہی گیا۔ اس نے یہودن کو گھر بھیج دیا اور ایک بزرگ مسلمان کو بتایا کہ کعب بن اسد نے حی کے کہنے پر قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اس بزرگ نے یہ اطلاع اوپر پہنچا دی اور رسول اکرم کو بتایا گیا کہ بنو قریظہ نے بنو قینقاع اور بنو نذیر کی طرح اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آپ نے کعب بن اسد کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے یہ یقین کر لینا ضروری سمجھا کہ بنو قریظہ نے واقعی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اللہ اپنے نام لیوا بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس سے تصدیق ہو گئی کہ بنو قریظہ اور قریش کے درمیان بڑا خطرناک معاہدہ ہوا ہے۔ واقعہ یوں ہوا، عورتوں اور بچوں کو شہر کے ان مکانوں اور چھوٹے چھوٹے قلعوں میں منتقل کر دیا گیا تھا جو خندق سے دور تھے۔ ایسے ایک قلعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ چند ایک عورتوں اور بہت سے بچوں کے ساتھ مقیم تھیں۔ ایک روز صفیہ قلعے کی فصیل پر گھوم رہی تھیں۔ انہوں نے نیچے دیکھا ایک آدمی دیوار کے ساتھ ساتھ مشکوک سی چال چلتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کہیں رکتا، دیوار کو دیکھتا اور آگے چل پڑتا۔ صفیہ اسے چھپ کر دیکھنے لگیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی قلعے کے اندر آنے کا کوئی راستہ یا ذریعہ دیکھ رہا ہے۔ صفیہ کو اس وجہ سے بھی اس آدمی پر شک ہوا کہ شہر کے تمام آدمی خندق کے قریب مورچہ بند تھے یا جنگ کے کسی اور کام میں مصروف تھے۔ اگر یہ کوئی اپنا آدمی ہوتا اور کسی کام سے آیا ہوتا تو دروازے پر دستک دیتا۔ قلعے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ صرف ایک مرد تھا، یہ تھے عرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت۔ صفیہ نے حسان سے کہا کہ نیچے ایک آدمی مشکوک انداز سے دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، مجھے شک ہے وہ یہودی ہے۔ صفیہ نے حسان سے کہا، تم جانتے ہو حسان، بنو قریظہ نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ یہ شخص مجھے یہودیوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے۔ بنو قریظہ ہم پر عقب سے حملہ کریں گے تاکہ ہمارے مردوں کی توجہ خندق سے ہٹ جائے اور وہ پیچھے آ جائیں۔ یہودیوں کے پاس ہمارے مردوں کو مورچوں سے نکال کر پیچھے لانے کا یہ طریقہ کارآمد ہوگا کہ وہ ان قلعوں پر حملے شروع کر دیں جن میں عورتیں اور بچے ہیں۔ نیچے جاؤ حسان، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ اس شخص کو للکارو، اگر وہ واقعی یہودی ہوا تو اسے قتل کر دو۔ خیال رکھنا کہ اس کے ہاتھ میں برچھی ہے اور اس کے چوغے کے اندر تلوار بھی ہوگی۔ اے عظیم خاتون، حسان شاعر نے کہا، کیا آپ نہیں جانتی کہ میں شاعر ہوں جو صرف جوش دلا سکتا ہے، جوش میں آ نہیں سکتا۔ شاعر سے توقع نہ رکھو کہ وہ اس آدمی کے مقابلے میں جائے گا جو اتنی دلیری سے قلعے تک آ گیا ہے۔ مورخ ابن ہشام اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ عرب کے عظیم شاعر کا یہ جواب سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے قہر کی نظروں سے دیکھتی اور ایسے تیش میں آئیں کہ خود اس مشکوک آدمی کو پکڑنے یا مارنے کے لیے چل پڑیں۔
لیکن یہ نہ دیکھا کہ ایک مسلح آدمی کے مقابلے میں جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار ہے۔ وہ جلدی میں جو ہتھیار لے کر گئیں وہ برچھی نہیں تھی، تلوار نہیں تھی، وہ ایک ڈنڈا تھا۔ صفیہ دوڑتی باہر نکلیں اور اس مشکوک آدمی کے پیچھے جا رکیں جو دیوار کے ساتھ ایک اور جگہ کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ کون ہے تو؟ صفیہ نے اسے للکارا۔ مشکوک آدمی نے بدک کر پیچھے دیکھا۔ اگر وہ کسی غلط نیت سے نہ آیا ہوتا تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا، مگر اس نے برچھی تان لی۔ صفیہ نے اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی شک نہ رہا، وہ یہودی تھا اور وہ بنو قریظہ کا ہی ہو سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک عورت اور وہ بھی ایک ڈنڈے سے مسلح ہو کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ تجھ پر خدا کی لعنت، صفیہ نے للکار کر کہا، کیا تو بنو قریظہ کا مخبر نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی، یہاں سے چلی جا۔ یہودی نے کہا، کیا تو میرے ہاتھوں مرنے آئی ہے؟ ہاں، میں بنو قریظہ کا آدمی ہوں۔ پھر تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ یہودی نے کہہ لگایا اور بڑھ کر برچھی ماری۔ جس تیزی سے برچھی آئی تھی اس سے زیادہ تیزی سے صفیہ ایک طرف ہو گئی۔ یہودی کا وار خالی گیا تو وہ سنبھل نہ سکا، وہ آگے کو جھکا اور اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہ سکا۔ صفیہ نے پوری طاقت سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ ایک عورت کے بازو میں خدا کا قہر آ گیا تھا۔ یہودی رک کر سیدھا ہوا لیکن اس کا سر ڈولنے لگا۔ صفیہ نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور اس کے سر پر پہلے سے زیادہ زور سے ڈنڈا مارا۔ اب یہودی کھڑا نہ رہ سکا، اس کے ہاتھ سے برچھی گر گئی، پھر اس کے گھٹنے زمین سے لگے۔ صفیہ نے اس کے سر پر، جس سے خون بہہ بہہ کر اس کے کپڑوں کو لال کر رہا تھا، ایک اور ڈنڈا مارا۔ وہ جب بے ہوش ہو کر لڑک گیا تو صفیہ اس کے سر پر ہی ڈنڈے مارتی رہیں جیسے زہریلے ناگ کا سر کچل رہی ہوں۔ صفیہ نے اس وقت ہاتھ روکا جب یہودی کی کھوپڑی کچلی گئی اور اس کا جسم بے حس ہو گیا۔ صفیہ اکیلے میں چلی گئی۔ حسان، صفیہ نے اپنے شاعر حسان سے کہا، میں وہ کام کر آئی ہوں جو تمہیں کرنا تھا۔ اب جاؤ اور اس یہودی کے ہتھیار اٹھا لاؤ اور اس کے کپڑوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی لے آؤ۔ میں عورت ہوں، کسی مرد کے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالنا ایک عورت کے لیے مناسب نہیں۔ چاہو تو یہ مال غنیمت تم لے سکتے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ آپ کی عصمت و عفت کی حفاظت کرے۔ حسان نے شاعروں کی مسکراہٹ سے کہا، مال غنیمت کی ضرورت مجھے بھی نہیں، اور حسان وہاں سے کھسک گیا۔ وہ شاید کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس میں اتنی ہمت نہیں کہ کچلی ہوئی کھوپڑی والی لاش کو ہاتھ لگائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خبر رسول کریم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی ہوئی۔ شہر میں خوراک کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہر فرد کو اس کی اصل ضرورت کی صرف ایک چوتھائی خوراک ملتی تھی۔ رسول کریم نے خدائے ذوالجلال سے مدد مانگی اور کوئی حکمت عملی سوچنے لگے۔ ادھر خندق کا محاذ سرگرم تھا۔ خالد کو اپنی اس وقت کی بے چینی اور بے تابی اچھی طرح یاد تھی۔ وہ خندق کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑاتا اور کہیں سے خندق عبور کرنے کے طریقے سوچتا تھا۔ وہ مرد میدان تھا، لڑے بغیر واپس جانے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، مگر وہاں لڑائی اس نوعیت کی ہو رہی تھی کہ قریش کے تیر انداز خاصی تعداد میں خندق کے اس مقام پر قریب آتے جہاں مسلمان مورچہ بند تھے۔ یہ سلا کی پہاڑی تھی۔ تیر انداز مسلمانوں پر تیر برساتے، مسلمان جوابی تیر اندازی کرتے۔ کبھی کبھی قریش کا کوئی تیر انداز جیش کسی اور جگہ گشتی سنتریوں پر تیر چلاتا، مگر مسلمانوں کا جیش فوراً پہنچ جاتا۔ رات کو مسلمان خندق پر سنتریوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتے تھے اور قریش خندق سے دور پیچھے خیمہ گاہ میں چلے جاتے تھے۔ رسول کریم کو جہاں مدینہ میں خوراک کی قلت کا جو قحط کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی احساس تھا، وہاں آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ قریش کا لشکر بھی نیم فاقہ کشی پر آ گیا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسان کو ایک دوسرے کی شرائط ماننے پر اور معاہدوں پر اور سمجھوتوں پر مجبور کر دیتی ہے۔ کسی بھی تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں لکھا جسے رسول کریم نے خفیہ طریقے سے قریش کے اتحادی غطفان کے سالار اینیہ کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اسے قریش کی دوستی ترک کرنے پر آمادہ کرے۔ اسے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے۔ رسول کریم کا مقصد صرف یہ تھا کہ غطفان اور اینیہ رضامند ہو جائیں اور اپنے قبیلے کو واپس لے جائیں، تو قریش کا لشکر 2000 فوج کی نفری سے محروم ہو جائے گا۔ یہ توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ دوسرے قبیلے بھی غطفان کی تقلید میں قریش کے لشکر سے نکل جائیں گے۔ کیا محمد ہمیں زبانی معاہدے کی دعوت دے رہا ہے؟ سالار اینیہ نے رسول اللہ کے الچی سے کہا، ہم نے یہاں تک آنے کا جو خرچ برداشت کیا ہے وہ کون دے گا؟ ہم دیں گے۔ رسول خدا کے الچی نے کہا، نبی کریم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے قبیلے کو واپس لے جاؤ، تو اس سال مدینے میں کھجور کی جتنی پیداوار ہوگی اس کا 30واں حصہ تم لے جانا۔
خود مدینہ آ جانا، پوری پیداوار دیکھ لینا اور اپنا حصہ اپنے ہاتھوں سے الگ کر کے لے جانا۔ سالار عینیہ میدان جنگ میں لڑنے اور لڑانے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن غیر جنگی مسائل اور امور کو بہت کم سمجھتا تھا۔ مورخ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد رسول اللہ نے اسے مستعد احمق کا خطاب دیا تھا۔ وہ بڑے طاقتور جسم والا اور جسمانی لحاظ سے پھرتیلا اور مستعد رہنے والا آدمی تھا۔ اس نے اپنے سردار غطفان سے بات کی۔ خدا کی قسم، محمد نے ہمیں کمزور سمجھ کر یہ پیغام بھیجا ہے۔ غطفان نے کہا، اس کے ایلچی سے پوچھو کہ مدینہ کے اندر لوگوں کو بھوک کا سامنا نہیں، ہم انہیں بھوک سے نڈال کر کے ماریں گے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارا لشکر بھوک سے نڈال ہو رہا ہے؟ سالار عینیہ نے کہا، مدینہ والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر سے بہت دور آ گئے ہیں۔ کیا لشکر میں تم بے اطمینانی نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ ہماری کمان سے نکلے ہوئے تیر اب اتنی دور نہیں جاتے جتنی دور اس وقت جاتے تھے جب تیر اندازوں کو پیٹ بھر کر کھانا ملتا تھا؟ ان کے بازوؤں میں کمانیں کھینچنے کی طاقت نہیں رہی۔ کیا اس کا فیصلہ تم کرو گے کہ ہمیں محمد کو کیا جواب دینا چاہیے؟ غطفان نے پوچھا، یا میں فیصلہ کروں گا جو قبیلے کا سردار ہوں؟ خدا کی قسم، میدان جنگ میں جو فیصلہ میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے، سالار عینیہ نے کہا، اور میدان جنگ سے باہر جو فیصلہ تم کر سکتے ہو وہ فیصلہ میری عقل نہیں کر سکتی۔ میری عقل تلوار کے ساتھ چلتی ہے، مگر یہاں میری فوج کی تلواریں اور برچھیاں اور ہمارے تیر مایوس ہو گئے ہیں۔ ہم خندق کے پار نہیں جا سکتے۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لینی چاہیے، اور انہوں نے رسول کریم کی بات مان لی۔ ایلچی امید افزا جواب لے کر آ گیا۔ اسے قریش کا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکا، کیونکہ غطفان کی فوج محاصرے کے کسی اور مقام پر تھی۔ اللہ کے رسول کے خلاف کون بول سکتا تھا؟ مگر آپ نے اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے سرکردہ ساتھیوں کو بلایا اور انہیں موقع دیا کہ کسی کو آپ کے فیصلے سے اختلاف ہے تو وہ بولے۔ آپ ایک شخص کا فیصلہ پوری قوم پر ٹھوسنے کے قائل نہ تھے، چنانچہ آپ نے سب کو بتایا کہ آپ نے غطفان کو کیا پیشکش کی ہے۔ نہیں، آپ کے فیصلے کے خلاف 2-3 آوازیں اٹھیں۔ ہماری تلواریں جن کے خون کی پیاسی ہیں، خدا کی قسم ہم انہیں اپنی زمین کی پیداوار کا ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔ جنگ تو ہوئی نہیں، ہم لڑے بغیر کیوں ظاہر کرے کہ ہم لڑ نہیں سکتے؟ اس کی تائید میں کچھ آوازیں اٹھیں، ایسی دلیلیں دی گئیں جنہیں رسول اللہ نے اس لیے قبول فرما لیا کہ یہ اکثریت کی آواز تھی۔ آپ نے اپنے ایلچی کو دوبارہ غطفان اور عینیہ کے پاس نہ بھیجا، لیکن آپ نے سب پر واضح کر دیا کہ تدبر اور حکمت عملی کے بغیر محاصرہ نہیں توڑا جا سکے گا۔ خدا حق پرستوں کے ساتھ تھا۔ رسول کریم نے اپنے اللہ سے مدد مانگی جو ایک انسان کے روپ میں آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ تھے نعیم بن مسعود۔ ان کا تعلق غطفان کے قبیلے کے ساتھ تھا۔ نعیم سرکردہ شخصیت تھے، خدا نے انہیں غیر معمولی دماغ عطا کیا تھا۔ 3 اہم قبیلوں قریش، غطفان اور بنو قریظہ پر ان کا اثر و رسوخ تھا۔ ایک روز نعیم جو قبیلے غطفان میں تھے مدینہ میں رسول خدا کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ خدا کی قسم تو قبیلے غیر کا ہے، رسول نے فرمایا، تو ہم میں سے؟ رسول اللہ نے فرمایا، تو ہم میں سے نہیں، تو یہاں کیسے آ گیا ہے؟ میں آپ میں سے ہوں، نعیم نے کہا، مدینہ میں گواہ موجود ہیں، میں نے درپردہ اسلام قبول کر لیا تھا، اپنے قبیلے کے ساتھ اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ آپ کے حضور حاضر ہو جاؤں گا، مگر موقع نہ ملا۔ پتہ چلا کہ آپ نے میرے قبیلے کے سردار اور سالار کو قریش سے دوستی ترک کر کے واپس چلے جانے کا پیغام بھیجا تھا، اور آپ نے اس کا معاوضہ بھی بتا دیا تھا، لیکن آپ نے بات کو مزید آگے نہ بڑھایا۔ اللہ کی تجھ پر رحمت ہو۔ رسول خدا نے پوچھا، کیا تو بات کو آگے بڑھانے آیا ہے؟ نہیں میرے اللہ کے سچے نبی، نعیم نے جواب دیا، مجھے آپ ہی کے قدموں میں آنا تھا۔ اہل مدینہ پر مشکل کا وقت آن پڑا ہے، میں اپنی جان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ حضور کے اور اسلام کے شیدائیوں کے جس کام آ سکتی ہے، حضور کے قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ اپنے لشکر میں سے چھپ چھپ کر نکلا ہوں، خندق میں اتر تو گیا، لیکن سنتریوں کی موجودگی میں اوپر آنا خودکشی کے برابر تھا۔ اوپر چڑھنا ویسے بھی محال تھا، بڑی مشکل پیش آئی۔ خدا سے آپ کے نام پر التجا کی، گڑ گڑا کر دعا مانگی، اللہ نے کرم کیا، سنتری آگے چلے گئے اور میں خندق پر چڑھ آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعیم کے متعلق بتایا گیا تھا کہ یہ کس حیثیت کی شخصیت ہے۔ رسول کریم نے ان کے ساتھ 2-4 باتیں کیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نعیم اونچی سطح اور عقل کے انسان ہیں۔ آپ نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ معاصرے نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں ان سے نکلنے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ قریش کے لشکر میں جو مختلف قبائل شامل ہیں انہیں قریش سے بدظن کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2-3 قبائل کے ساتھ خفیہ
معاہدے کر لیے جائیں۔ یا رسول اللہ، نعیم نے کہا، اگر میں یہ کام اپنے طریقے سے کر دوں تو کیا حضور مجھ پر اعتماد کریں گے؟ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو نعیم۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں تجھے اور تیرے نیک ارادوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں واپس اپنے قبیلے میں چلا جاؤں گا۔ نعیم نے کہا، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں مدینے میں آیا تھا، یہاں سے میں کعب بن اسد کے پاس جا رہا ہوں، میرے اللہ کے رسول میری کامیابی کے لیے دعا فرما دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔